Who is the Lafan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے نیٹ ورک کے لیے، اذان ٹی وی کے لیے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ دیکھیں، میں کوشش کروں گا کہ میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اور علماء کی جو علم ہے اور ان کی جو ایک علمی نگاہ ہے اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوں، تو آپ کو فطری اور لاجیکل جواب دینے کی کوشش کروں۔ دیکھیں، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا موت کیوں ہے یا قتل کیوں ہے، اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توہین رسالت جو جرم ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ توہین رسالت کا مطلب ہے کسی رسول کی تحقیر، اس کی تضحیک، اس کا انکار۔ معاذ اللہ، رسول فرد نہیں ہوتا، افراد کا نمائندہ ہوتا ہے، اقوام کا ہادی ہوتا ہے۔ اقوام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کئی نسل اور قومیں بھی اس پر ایمان لے کر آتی ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کے نہیں بلکہ اقوام کے ہادی ہیں۔ تو جب کوئی شخص کسی رسول کی توہین کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ قوم کی، نسل کی اور اقوام کی توہین کرتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر پوری قوم کا مجرم بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جس نمائندے کی توہین کر رہا ہے، جس رہبر کی، جس ہادی کی، اس پر اعتقاد اور یقین ماننے والوں کا اتنا ہے کہ وہ اس پر اعتقاد اور یقین کر کے اپنے پرانے خداؤں کو چھوڑ کر، اپنے پرانے عقائد، اپنے پرانے مذاہب کو چھوڑ کر ایک صاحب شریعت کے پیچھے چلتے چلتے ایک خدا تک پہنچ گئے۔ تو اس سے ذرا آپ سنگینی کا اندازہ لگا لیجئے کتنا سنگین جرم ہے کہ آپ اس رسول کی توہین کر کے پوری قوم کی توہین کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ اور وہ قوم، یعنی قوم کیا ہوتی ہیں؟ جن کے پاس رسول آتے ہیں وہ قومیں کون ہوتی ہیں؟ پہلے تو وہ سمجھ لیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب قوم کا ذکر ہے، وَإِن كَانُوا قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی قوم کیا ہوتی ہے رسول کے آنے سے پہلے؟ جاہل، گمراہ، گھاٹیوں میں پڑی ہوئی۔ تو کسی قوم کو مہذب بنانے میں بھی رسول کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو بنیادی طور پر اس شخص نے ان کی تہذیب کو بھی گالی دے دی ہے، ان کے مہذب ہونے کو بھی گالی دے دی ہے، یعنی ان کے جنگلی پن کو چھوڑ کر انسان بننے کو بھی برا کہہ دیا ہے۔ تو بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ تو اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ کیپٹل پنشمنٹ کوئی دیکھ سکتے ہیں تو وہ سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ جب ایک انسان کے قتل کی سزا موت ہے، جب ایک عورت کو ریپ کرنا اور ثابت ہو جائے گا اس کا اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، تو بعض ممالک میں اور بعض مذاہب میں اس کی سزا موت مقرر کی گئی ہے۔ بعض مذاہب میں کسی خطرناک ڈکیتی کی سزا بھی موت مقرر ہے، اور بعض ممالک میں بھی۔ تو پھر سوچئے کہ پوری قوم کو جو تضحیک کر رہا ہو، جب پوری قوم کو جو تکلیف پہنچا رہا ہو، پوری قوم کی جو توہین کر رہا ہو، اس کو پھر آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں موت کے علاوہ بھی اگر کوئی سزا ہوتی سخت تو شاید وہ رکھی جاتی۔ جی ایسا ہی ہوا۔ آپ اگر یہ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک کسی کو بھی قتل کرنے کا یا نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیا جب تک کہ وہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے لفظ محمد کا مذاق اڑایا، معاذ اللہ معاذ اللہ، کسی نے کہا تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کہا کہ یہ محمد نہیں ہے، مزمم ہے، معاذ اللہ، محمد نہیں ہے، معاذ اللہ، مزمم ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، مزمم کا مطلب ہے جس کی مذمت کی جائے۔ تو یہ تو بڑے توہین رسالت میں آتا ہے۔ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے مسکرائے، نے کہا مزمم کوئی اور ہوگا، میں تو محمد ہوں۔ قتل کرنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس نے آپ کی ذات پر انگلی اٹھائی، لیکن جب کسی نے رسالت پر انگلی اٹھائی
ذرا پوائنٹ سمجھیے. رسالت پر, نبوت پر, اللہ کے پیغام پر, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن نہیں رہا, وہاں وہ خدا کا دشمن ہو گیا. یہ بالکل اسی طرح جو ان کے فالوورز ہیں رسول کے, کہ عمر بن عبد وط پر حضرت علی چڑھ گئے, اس نے تھوک دیا آپ کے چہرے میں, آپ اتر گئے, اب نہیں ماروں گا تجھے, اب میرا ذاتی دشمن ہو گیا نا, ابھی تک میں اس لیے تجھے مار رہا تھا کہ تو خدا کا دشمن تھا, اب تو میرا ذاتی دشمن ہو گیا. پھر تھوک صاف کیا, اب آؤ دوبارہ, آ جاؤ مقابلے, پھر سے شروع کرتے ہیں. تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملے ہوئے, اوجڑی بھی ڈالی گئی ہے آپ کے پشت مبارک پر معاذ اللہ, پتھر بھی پھینکے گئے ہیں, آپ کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا بھی گیا ہے, آپ پر آوازیں بھی کسی گئی ہیں, آپ پر فقرے بھی کسے گئے ہیں, آپ پر معاذ اللہ تھوکا بھی گیا ہے, آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا. لیکن جہاں یہ کہا کہ تو جھوٹا رسول ہے, معاذ اللہ, تیری رسالت غلط, تیرا خدا, وہاں رسول نے جنگ بھی کی ہے اور حکم بھی دیا. دیکھیں بھائی, اس میں بات یہ ہے کہ وہ نہ مانے تو کوئی بات نہیں, اس لیے کہ حق اور باطل واضح ہو چکا ہے اور اسے اب نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتار کے ایک چیز کو واضح کر دیا. خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا واقع ہے. اب کوئی نہیں مانے یہ اس کا مسئلہ ہے, لیکن دل آزاری سب سے بڑا جرم ہے. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ, مثال کے طور پر, آپ نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, آپ نہیں پڑھیں, آپ ہی اس ثمر سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے جو سب سے میٹھا ثمر ہے, لیکن آپ کسی نمازی کو برا بھی مت کہیں, یا آپ اس کی دل آزاری. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم دل آزاری ہے. جب اللہ کسی عام انسان کی دل آزاری برداشت نہیں کر سکتا اور اس نے یہ فرما دیا, یہ میرے خدا کا فرمان ہے, اس میں نہ اضافہ کر رہا ہوں نہ اس کو گھٹا رہا ہوں, خدا نے فرما دیا اپنے حقوق تو میں معاف کر دوں گا, بندوں کے حقوق میں معاف نہیں کروں گا, بندوں سے ہی معافی مانگو جا کے. یعنی اللہ کو دل آزاری پسند نہیں ہے. تو جب اللہ ایک عام انسان کی دل آزاری برداشت نہیں کرتا اور اس کے لیے اس نے یہ عدالت مقرر کر دی, یہاں تک عدالت لگا دی اللہ تعالیٰ نے, یہاں تک عدالت, اللہ اکبر, یہ عدالت لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے, یہ عدالت لگا دی اللہ نے کہ اگر کوئی کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ ناحق تھا, یعنی بے قصور تھا, اسے تنگ کیا, تو جب تک وہ انسان نہیں چاہے گا اس کی ساری نیکیاں لے کر اسے دی جاتی رہیں گی, تب بھی وہ راضی نہیں ہوگا تو اس کے گناہ لے کر اس انسان کو دے دیے جائیں گے جسے تکلیف پہنچائے گی. یہ عدالت تو دیکھیے خدا کی. تو پھر رسول کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ کی ہر تخلیق بے نظیر, اور پھر بے نظیروں کے ہجوم میں جو بے نظیر ہو اس کی جب آپ تضحیق کریں گے, معاذ اللہ توہین کریں گے, تو کس کو تکلیف ہوگی؟ یعنی ذرا سا عاص بن وائل نے یہ کہہ دیا تھا, ذرا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑے, ورنہ وہ دل گرفتہ نہیں ہوتے تھے, ان کے لیے تو اللہ ہی کافی تھا. وہ آیت ان کو بڑا سکون دیتی تھی کہ تمہارے لیے بس اللہ کافی ہے. ما ودعک ربک وما قلی, ہم نے تو تجھے کبھی نہیں تنہا چھوڑا نا. اس نے صرف یہ کہا کہ آپ کی تو اولاد نرینہ ہی نہیں ہوتی, آپ کا تو معاذ اللہ سلسلہ رک گیا ہے. وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ تو نبوت بھی شاید سلسلہ ہے, بیٹے کے باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پھر بیٹا, یہ تو یہ سمجھتے تھے کہ نسبی بات ہے نبوت. آپ رو پڑے. علامہ طبری اور ابن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں, اور ابن ہشام نے بھی یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ہم ان لمحات کو گن سکتے ہیں کہ جب وہ کسی کی طرف سے دی گئی تکلیف پہ روئے. ہم ان لمحات کو گن سکتے ہیں, جن میں سے ایک لمحہ یہ تھا کہ جب کسی نے آپ کو اولاد نرینہ نہ ہونے کا طعنہ دیا, اور ایک حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا واقعہ, اس پہ آپ بہت روئے تھے. تو جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تو خدا رب ذوالجلال, اس کی محبت کا عالم دیکھیے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے نہیں کہا کہ آپ مت روئیے, ہم آپ کے لیے موجود ہیں. پہلے کہہ چکا پروردگار انا اعطیناک الکوثر. اب آپ کہہ رہے ہیں نا گستاخ رسول کے لیے کیا سزا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ابتر کی اگر آپ بڑے بڑے علماء نے, جو قرآن کے بڑے بڑے مفسرین ہیں, انہوں نے جو ابتر کی, کسی نے نسل کٹا تشریح کی ہے, کسی نے کہا کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا, کسی نے کہا وہ بالکل برباد ہو جائے گا. یعنی ابتر کی جتنی یعنی انتہا کو پہنچی ہوئی تشریحات کی جا سکتی تھی وہ مفسرین نے کی. کہ ابتر خدا کے نزدیک, یعنی ابتر لفظ کی امام مبرب ہیں ایک بہت بڑے
کوفے کے امام، انہوں نے کہا کہ یہ ابتر قرآن پاک کا وہ لفظ ہے جس کے لیے میں 700 الفاظ بھی معنی کے لیے اگر نکالوں تو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ، اتنا جلال، اتنا قہر تھا کہ ہم تو اس کی نسل ہی نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کو آپ کی نسل پر انگلی اٹھائیے، ہم اسی کی نسل نہیں رہنے دیں گے۔ تو آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آتا کوئی ابو جہل کا بیٹا، مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کوئی ولید بن مغیرہ کی اولاد ہو، مجھے تو نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی امیہ بن خلف کے بچے یہاں پہ پھر رہے ہوں، مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تو دکھائی دیتی ہیں، یعنی جن کو سادات کہتے ہیں، لیکن مجھے رسول کے دشمن کہیں نہیں دکھائی دیتے۔ تو ابتر ہو گئے نا، نسل کٹے ہی ہو گئے۔ تو آپ سوچئے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ نہیں مانیں ٹھیک ہے، لیکن آپ دل آزاری بھی نہیں کریں، یہ آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی اور، صرف میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہہ رہا، کسی بھی نبی کی آپ دل آزاری نہ کریں، کسی بھی نبی کے ماننے والوں کی آپ دل آزاری